السلام علیکم، ویلکم دوستو۔ آج ہم بات کریں گے شوگر کیا ہوتی ہے، کیوں ہوتی ہے اور اس میں کس طرح کی خوراک کا استعمال کرنا چاہیے۔ آپ کے خون میں گلوکوز کی مقدار زیادہ ہو جاتی ہے، اس کی وجہ سے ہمارے جسم میں ایک چیز ہوتی ہے جس کو لبلبا کہتے ہیں، وہ ایک ہارمون بناتا ہے جس کو انسولین کہتے ہیں، جو ہمیں خوراک سے ملتا ہے اور اس خوراک کو انرجی میں بدلتا ہے۔ شوگر ہونے کی وجہ سے لبلبا ہمارے جسم میں انسولین نہیں بناتا، اس وجہ سے ہم شوگر میں میٹھے کا استعمال نہیں کر سکتے۔ یہ 3 قسم کی ہوتی ہے شوگر، جس میں سب سے پہلے ہے ٹائپ 1۔ یہ 40 سال کی عمر سے کم عمر میں ہوتی ہے، اس میں لبلبا انسولین نہیں بناتا۔ 10% شوگر ٹائپ 1 ہی کی ہوتی ہے، جس میں تمام عمر آپ کو انسولین استعمال کرنا پڑتی ہے۔ اس کی کچھ علامات ہیں: پیشاب کا بار بار آنا۔ جب آپ کے جسم میں انسولین زیادہ ہو جاتی ہے تو اس کو جسم سے نکالنا ہوتا ہے، اس صورت میں آپ کو پیشاب بار بار آتا ہے۔ دوسری ہے پیاس کا لگنا۔ بار بار پیشاب کرنے سے ہمارے جسم میں پانی کی کمی ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہمیں بار بار پیاس لگتی ہے۔ تیسرا ہے وزن کا کم ہونا۔ جسم سے گلوکوز باہر نکلتے وقت ہمارے جسم سے کیلوریز بھی نکلتے ہیں، جس کی وجہ سے وزن کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ نمبر 4 ہے بھوک کا زیادہ لگنا۔ جب جسم سے کیلوریز نکلتی ہیں تو بھوک زیادہ لگتی ہے، چونکہ ہم ایک دم سے انرجی کو کھو دیتے ہیں۔ کچھ اور بھی علامات ہوتی ہیں ٹائپ 1 کی، جیسے پیٹ میں درد ہونا، تھکن کا ہونا، نظر پر اثر ہونا، جسم کا کپکپانا۔ یہ چیک کرنے کے لیے آپ کو شوگر ہے یا نہیں، ڈاکٹر آپ کا بلڈ شوگر لیول چیک کرتا ہے، جس میں بلڈ گلوکوز ٹیسٹ ہوتا ہے اور ہیموگلوبن A1C ہوتا ہے۔ اگر آپ کو 4-5 سال سے شوگر ہے تو ڈاکٹر آپ کی اور ٹیسٹ بھی کرتے ہیں، جس میں کولیسٹرول، کڈنی، جگر اور غدودوں کا ٹیسٹ کیا جاتا ہے۔ جن لوگوں کو ٹائپ 1 شوگر ہوتی ہے، اس کا کوئی علاج نہیں، ان کو اپنے خون میں شوگر لیول کو برقرار رکھنا ہوتا ہے، جتنی کہ ڈاکٹر ان کو تجویز کریں۔ ٹائپ 1 کے مریض کو تمام عمر انسولین کے انجیکشن لگوانے پڑتے ہیں۔ اس کے بعد آتی ہے ٹائپ 2 کی شوگر۔ اس میں آپ کا لبلبا انسولین بناتا ہے، مگر آپ کی باڈی کے سیل اس کو ٹھیک سے استعمال نہیں کر سکتے، جس کی وجہ سے گلوکوز انرجی نہیں بناتا۔ یہ بیماری 40 سال کے بعد ہوتی ہے، جس میں 90% لوگ اس کا شکار ہوتے ہیں۔ اس کی علامات بھی ٹائپ 1 کی طرح ہی ہوتی ہیں، مگر آپ اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں کہ زیادہ نہ ہو۔ صرف 10% وزن کم کرنے سے یہ مرض آدھا ہو جاتا ہے۔ 30 منٹ کی واک کرنے سے آپ کے جسم کے اندر خشک سیل کو انسولین کی ضرورت پڑتی ہے، جس کی وجہ سے آپ 3 گنا رسک کم کر سکتے ہیں۔ آپ اپنے کھانے پینے پر بھی توجہ دیں، ایسی چیزیں ہرگز استعمال نہ کریں جن میں شوگر ہو۔ ٹائپ 2 کی ڈائیگنوز کے لیے ڈاکٹر آپ کے مختلف قسم کے ٹیسٹ کرتے ہیں۔ ایک تو خالی معدے کے ساتھ ہوتا ہے، اس میں 8 گھنٹے تک آپ کو کچھ نہیں کھانا ہوتا، اس کو فاسٹنگ پلازما گلوکوز ٹیسٹ کہتے ہیں۔ دوسرا ٹیسٹ ہوتا ہے اورل گلوکوز ٹالرنس ٹیسٹ۔ اس میں آپ کو ایک ڈرنک دیا جاتا ہے اور ڈرنک دینے سے 2 گھنٹے پہلے اور بعد میں آپ کے شوگر ٹیسٹ کیا جاتا ہے۔ تیسری ٹرمز ہے گیسٹونیشنل ڈائبٹیز۔ شوگر کی یہ قسم پریگننٹ عورتوں کو ہوتی ہے۔ پریگننسی کے دوران شوگر لیول بڑھ جاتا ہے، آپ کی باڈی اتنا انسولین نہیں بنا پاتی کہ گلوکوز جسم کے سیل یوز کر سکیں۔ اس سے بچنے کے لیے اچھی غذا کا استعمال کرنا ہوگا اور تمباکو نوشی سے پرہیز کرنی ہوگی۔ اس ویڈیو میں چند ایک پھل اور سبزیوں کے بارے میں بتایا گیا ہے جو کہ شوگر کے مریضوں کے لیے کھانے میں بہتر ہیں۔ آپ اپنی بیماری کے لیے ڈاکٹر سے رجوع کریں اور ڈاکٹر کی تجویز کردہ ڈائٹ کو استعمال کریں۔ یہ جو چارٹ میں سبزیاں دی گئی ہیں، پھل دیے گئے ہیں، ان میں ان کی کیلوریز اور ان کا شوگر کے متعلق بھی بتایا گیا ہے کہ کون سے پھلوں میں کتنی شوگر ہے اور کون سے پھل آپ شوگر میں یوز کر سکتے ہیں، جس سے کہ آپ کی شوگر زیادہ نہ ہو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو کمنٹس کریں اور لائک کریں اور بیل کے بٹن کو دبا دیں۔ شکریہ۔